वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का नवा हिस्सा। इजाबिल इंतहाई खामोश सहन या बाग में अकेले इधर उधर टहलती रहती। उसकी आंखें हर वक्त आंसुओं में डूबी रहती। उधर एडगर ने अपने आप को लाइब्रेरी में यूं बंद किया था जैसे किताबें ही उसका ओढ़ना बिछोना हो और यही खाना पीना। मेरा ख्याल है कि वो इस इंतजार में था कि कैथी अपने किए पर पछताकर उसके पास माफी मांगने आएगी और सुलह की तालिब होगी। इधर इस जिद्दी लड़की को मैं बचपन से जानती थी। इसने अपने आप को ऊपर के कमरे में इसलिए बंद किया हुआ था कि हर खाने पर एडगर उसकी गैर मौजूदगी में तड़प उठेगा और उसे मनाने के लिए भागा भागा आएगा। सरफिरों के इस माहौल में बस एक मेरी जात थी जो घर का तमाम निजाम हस्बे मामूल चलाए हुई थी। मैं उन सब की इस मूड से इतनी बेजार थी कि मैंने किसी से कुछ न कहा। न इजाबिल के आंसू मुझे मुतासिर कर सके, न कैथी की बेजा जिद बल्कि ढोंग मेरी हमदर्दियां जीत सका, न ही आका की आहें मुझे मजबूर कर सकी कि मैं कैथी को समझाऊं। सब अपनी अपनी जगह पर अकड़े हुए थे और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी कि कुछ न कुछ होकर रहेगा। घबराने की क्या जरूरत है, बल्कि इस आरजी घुटन से मैं लुत्फ अंदोज होने लगी कि शायद अब सबका दिमाग दुरुस्त हो जाए। लेकिन कुछ न कुछ तो होना था ना, और वो हुआ। तीसरे दिन कैथी ने दरवाजा खोला। घड़े और जग का पानी उसने पी पी कर खत्म कर डाला था। अब मजीद पानी के अलावा उसने दलिये की एक प्लेट भी मांगी और कहा कि वो मरने जा रही है। मैं समझ गई यह मरने की धमकी चालाकी से एडगर तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी बात की कोई परवाह न की। अलबत्ता दलिया और चाय लाकर दिए और पानी का घड़ा दोबारा भर दिया। दलिया उसने खूब मजे ले लेकर खाया, फिर अपना सर तकिए पर गिराते हुए मुट्ठियां भींच कर बोली, मैं मर जाऊंगी नेली, यहां किसी को मेरी परवाह नहीं है। काश मैंने ये दलिया वगैरह न खाया होता। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बड़बड़ाई, नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मेरी मौत से उसे कुछ दुख न होगा। उसे मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। मैंने उसकी बातें अनसुनी करते हुए कहा, क्या मुझसे कुछ कहा है मोहतरमा? वो अपने पजमुर्दा चेहरे पर से बाल हटाते हुए बोली, वो बेहिस शख्स क्या कर रहा है? बेहोश है या मर गया है? मैंने कहा, एडगर की बात कर रही हो? वो बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी में मुताले में मगन है। अगर मुझे कैथी की सही हालत का इल्म होता तो मैं इस लहजे में बात न करती। मैं ये समझ रही थी कि वो एक्टिंग कर रही है। वो हैरान होकर बोली, क्या किताबों में मगन है? मैं इधर मर रही हूं, गोर किनारे पहुंच चुकी हूं। क्या उसे पता नहीं मुझ पर क्या कुछ बीत रही है? यह कहते हुए उसकी नजरें सामने दीवार पर लगे हुए शीशे पर जमी हुई थीं, जिसमें उसके चेहरे का अक्स नजर आ रहा था। वो फिर बोली, क्या यह कैथरीन का चेहरा है? उसने मुझे खिलौना समझा हुआ है या कोई पालतू जानवर? नेली, क्या तुम उसे बता नहीं सकती कि मेरी वाकई बहुत बुरी हालत थी? एक बार मुझे पता चल जाए कि मेरी इस हालत का उस पर क्या रद्द अमल है, तो फिर मैं फौरन फैसला कर लूं। या तो खाना पीना तर्क करके इस दुनिया को छोड़ जाऊं, या सेहतयाब होकर इस मुल्क से निकल जाऊं। क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो? उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कैथी, आका को तुम्हारी इस हालत की बिल्कुल खबर नहीं है। उसे यह भी यकीन है कि तुम अपने आप को भूख से नहीं मरने दोगी। वो तेजी से बोली, क्या वाकई वो ऐसा समझता है? जाओ और उसे जाकर बताओ कि कैथी भूखी मर जाएगी। मैंने कहा, जी नहीं मोहतरमा, आप शायद भूल रही हैं कि अभी आपने प्लेट भर दलिया खाया है, चाय पी है, और कल तक ताकत बहाल होना शुरू हो जाएगी। वो और भी तेज होकर बोली, अगर मुझे यकीन हो जाए कि मेरी मौत उसे भी मार देगी तो मैं अभी मर जाऊं। उफ मेरे खुदाया, यह 3 रातें मैंने पलक झपके बगैर जिस तरह कर्ब में गुजारी हैं, बस मैं ही जानती हूं ये लोग कितने तोता चश्म हैं। घंटों में उनकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई। इन सर्द मेहर लोगों में मौत भी आए तो वो कितनी मायूस कुन और बोर होगी।
میری جان نکل رہی ہوگی اور ایزابیل اس کمرے میں قدم رکھنا پسند نہ کرے گی اور ایڈگر آرام سے کھڑا میری روح کو پرواز کرتے دیکھے گا، پھر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ گھر کا امن و سکون بحال ہوا اور واپس اپنی کتابوں میں کھو جائے گا۔ میں کہتی ہوں میں ادھر مر رہی ہوں اور اس کو کتابوں کی پڑی ہوئی ہے۔ دراصل ایڈگر کی بے پرواہی کی جو بات میں نے کیتھی کے ذہن میں ڈالی تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اور بھی تیز ہو گئی اور وحشت میں تکیے کو دانتوں سے پھاڑنا شروع کر دیا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے کھڑکی کھولنے کو کہا۔ لیکن اس بلا کی سردی میں کھڑکی کیوں کھولتی؟ باہر یخ بستہ شمال مغربی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلتے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور مجھے اس کی وہ بیماری یاد آ گئی جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے اشتعال دلانے والی کوئی بات نہ کی جائے۔ ابھی ابھی وہ سخت برہم تھی، لیکن پل بھر میں وہ بھول گئی کہ میں نے اس کے کہنے پر کھڑکی نہیں کھولی۔ اب وہ ایک بچے کی طرح نئے تکیے پر ٹکے ہوئے پرندوں کے خوبصورت پر نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ جو قالین پر گرتے اس کے منہ سے اس پرندے کا نام بھی نکلتا جس کا یہ پر ہوتا۔ یہ بطخ کا پر ہے، یہ نیل کنٹھ کا، یہ کبوتر کا۔ ارے یہ کبوتر کے پر بھی تکیے میں ٹانک دیتے ہیں۔ اور یہ تو میں خوب پہچانتی ہوں، یہ فاختہ کا پر ہے، معصوم پرندہ۔ ایک بار بادل گھیر آئے اور جب پھوار پڑنے لگی تو فاختہ اپنے گھونسلے تک پہنچنے کے لیے پھڑپھڑانے لگی۔ ہیتھ کلف اسے شوٹ کرنے لگا تو میں نے روک دیا اور یہ اپنے گھونسلے میں پہنچ گئی۔ اس دن میں نے ہیتھ کلف سے وعدہ لیا کہ وہ زندگی میں کبھی فاختہ کا شکار نہ کرے گا۔ ارے ذرا دیکھنا نیلی، کہیں اس پر کو تو خون نہیں لگا ہوا؟ کہیں ہیتھ کلف نے اپنا وعدہ تو نہیں توڑ دیا؟ اب وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے تکیے کو پھاڑ کر اس میں مٹھیاں بھر بھر کے پڑ نکال کر کمرے میں اڑانے لگی تو میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، کیتھی بس کرو، اب یہ بچوں کا کھیل ختم کرو۔ کیا حال بنا دیا ہے تم نے کمرے کا، جیسے یہاں برف باری ہوئی ہو۔ تمہیں کچھ پتا نہیں، کچھ ہوش نہیں کہ کیا کر رہی ہو۔ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ میں نے تیزی سے پر سمیٹنے شروع کر دیے کہ کمرہ صاف کروں۔ تکیا میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ وہ میرے کہنے پر لیٹ تو گئی، لیکن میں نے مڑ کر جو دیکھا تو وہ مجھے خوابناک آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی، نیلی اب تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ دیکھو تمہارے کندھے جھک گئے ہیں اور بالوں میں چاندی آ گئی ہے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، تم غلطی پر ہو۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت رات ہے، میز پر 2 موم بتیاں جل رہی ہیں اور ان کی روشنی میں چمکتی ہوئی استری ایسے لگتی ہے جیسے چھوٹا سا جیٹ طیارہ ہو اور ابھی پھوٹ سے اڑ جانے والا ہو۔ میں نے کہا، ایسے ہی جھک مار رہی ہو، استری کمرے میں کہاں ہے؟ سو تو نہیں رہی تم؟ وہ دیکھو، اس میں مجھے ایک چہرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ میں نے دیکھا کہ کیتھی سامنے دیوار میں لگے ہوئے شیشے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت دیر کوشش کی لیکن اسے یہ سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکی کہ شیشے میں نظر آتا ہوا چہرہ اس کے اپنے چہرے کا عکس ہے۔ کج بحثی میں پڑنے کی بجائے میں اٹھی اور شیشے پہ ایک چادر ڈال دی تو وہ پھر بولی، وہ اب بھی چادر کے پیچھے سے جھانک رہا ہے۔ او نیلی، یہ کمرہ تو آسیب زدہ ہے، تم چلی جاؤ گی تو یہ چہرہ ہلنے لگ جائے گا اور مجھے ڈر لگے گا۔ وہ لگاتار شیشے پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی اور اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کیتھی میرے اور تمہارے سوا یہاں کون ہے؟ شیشے میں تمہارا اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تمہیں اس بات کا پتا تھا۔ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے قمیص کے دامن سے اپنی آنکھیں چھپا لی۔ میں نے اس ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے کے قریب جانا چاہا کہ آہستہ سے نکل کر ایڈگر کو بلا لاؤں، لیکن میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ایک دلدوز چیخ نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مڑ کر دیکھا تو شیشے پر سے چادر ڈھلک کر فرش پر گر چکی تھی اور کیتھی پھر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ اب کیا ہے کیتھی؟ وہ شیشہ ہے، اس میں تمہارا چہرہ ہے، یہ میں کھڑی ہوں، کیا بات ہے آخر؟ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر چہرے کا خوف آہستہ آہستہ شرمندگی میں بدل گیا
और वो बड़बड़ाई। मैं समझी मैं वुदरिंग हाइट्स में अपने कमरे में लेटी हुई हूँ। कमजोरी ने मेरा दिमाग गड़बड़ कर दिया है और यूं ही लाशऊरी तौर पे मेरी चीख निकल गई। मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन डरावने ख्वाबों से डरती हूँ। तुम मेरे पास ही रहो। मैंने कहा, सोने की कोशिश करो। नींद आ गई तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइंदा भूखे रहने की कोशिश भी न करना। काश मैं अपने पुराने घर में होती, उसने हाथ मलते हुए कहा। यह हवा जो वुदरिंग हाइट्स की तरफ से आ रही है, मुझे जरा उसमें सांस लेने दो। जरा सी खिड़की खोल दो प्लीज। मैंने उसकी खातिर एक सेकंड के लिए खिड़की का पट थोड़ा सा खोला। तेज ठंडी हवा अंदर आई तो मैंने खिड़की बंद कर दी और अपनी जगह वापस आ गई। कैथी अब चुपचाप लेटी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। भूख और दिमागी खलल ने उसे रुई की तरह धुन के रख दिया था। यह वही कैथी थी जो आग का गोला हुआ करती थी, बारूद सिफत। अब एक मासूम बच्चे की तरह रो रही थी। सिसकियां रोकते हुए वो बोली, नेली, मैं इस कमरे में कब से हूं? पीर शाम की बात है जब तुमने अपने आप को इस कमरे में बंद किया था, और अब जुमेरात की रात है, बल्कि जुमा की सुबह के घंटे हैं। बस अभी वही हफ्ता जा रहा है, वो हैरान होकर बोली। मैंने कहा, बगैर कुछ खाए जले भुने महज ठंडे पानी पर गुजारा करने के लिए ये बहुतेरा लंबा अरसा है। कैथी बोली, यूं लगता है जैसे महीने गुजर गए हों। मुझे इतना याद है कि उन दोनों में झगड़ा हुआ था और मैं दिल शिकस्ता होकर इस कमरे की तरफ भागी। जो ही मैंने कमरा बंद किया, हर तरफ तारीकी छा गई और मैं फर्श पर गिरी। नेली, मेरी जबान और सोच में मुआफ़क़त न रही थी। मुझे कुछ समझ में न आ रहा था कि एडगर को क्यों कर समझाऊं कि उनका झगड़ा मुझे मार डालेगा। मेरे दिमाग ने बस इतना ही काम किया। मैं उन्हें लड़ता झगड़ता छोड़कर भाग आऊं। यहां फर्श पर गिरने के बाद मुझे सुबह तक कुछ पता नहीं क्या होता रहा। जब होश में आई तो मेरा सर मेज की टांग पर टिका हुआ था और मेरी आंखें खिड़की पर जमी हुई थीं। फिर एक अजीब बात हुई। यह खिड़की मेरी नजरों में उस खिड़की की सूरत इख्तियार कर गई जो वुदरिंग हाइट्स में मेरे कमरे में थी। याद है ना, वो शाहे बलूत की लकड़ी की बनी हुई जिस पर बेल बूटे खुदे हुए थे। उसके साथ ही मेरे दिल में दर्द सा उठा। एक हुक सी उठी और यूं लगा जैसे मेरे दिल पर मनोबोझ रख दिया गया हो। जब मैंने गौर किया कि यह क्या तकलीफ हो सकती है, तो पिछले 7 साल गोया मेरी जिंदगी से बिल्कुल निकल गए, जैसे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही न हो। जैसे मैं एक बच्ची हूं, मेरे अब्बू को अभी भी दफन किया गया है, और यह दर्द हिंडले के उस हुक्म के रद्द अमल के तौर पर पैदा हुआ है जिसकी रूह से उसने मेरा हीथक्लिफ से मिलना बंद कर दिया है। हीथक्लिफ की जुदाई में मैं रात भर अकेली अपने कमरे में रोती रही। पिछली रात मेरी आंख लग गई। सुबह कच्ची नींद में आंख खुल गई और अपनी दानिश में मैंने खिड़की का पट खोलना चाहा तो मेरा हाथ उस मेज पर लगा और फिर अचानक ही याददाश्त वापस आ गई और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूं। इस आर्जी दिमागी खलल की कोई वजह तो नजर नहीं आती। खुदा जाने मुझे क्या हो गया था, लेकिन जरा सोचो तो सही, हालात ने मुझे किस तरह मजबूर करके एडगर का जीवन साथी बना दिया, जो 7 साल पहले मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। उस वक्त मेरा सब कुछ हीथ क्लिफ था, फिर वो चला गया और अब तकदीर ने फिर उन दोनों को मेरे लिए चक्की के 2 पार्ट बना दिया है, जिनके बीच में मैं पिसती चली जा रही हूं। नेली, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें चाहिए था कि एडगर को मेरी जहनी तकलीफ और अजियत से बाखबर करती। मैं जल रही हूं, सड़ रही हूं। काश मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। काश जमाना वापस चला जाए और मैं 12 साल की उम्र में तितली की तरह उन्हीं पहाड़ियों पर उड़ती फिरूं जहां झाड़ियों में रंग बिरंगे जंगली फूल खिले हुए हैं। आजाद फिजाओं में सांस लेती फिरूं। नेली, ये खिड़की खोल दो, जरा बाहर की हवा लगने दो। खोलो ना, खोलती क्यों नहीं? इसलिए कि बाहर की यख बस्ता हवा का झोंका तुम्हारी रग रग में खून मुंजमिद कर देगा और मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगी। वो तेवरा कर बोली, गोया तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे जीने नहीं दोगी। अरे कमबख्त, मेरी जान तो उन पहाड़ियों में है जहां मेरा बचपन बीता। वहां से आने वाली हवाएं मुझे जिंदगी तो बख्श सकती हैं, मौत का पैगाम नहीं ला सकती। चलो, तुम नहीं खोलती तो न सही, मुझ में अभी इतनी हिम्मत है कि मैं उठकर खिड़की खोल सकूं।
پیشتر اس کے کہ میں مداخلت کرتی وہ لڑکھڑاتی ہوئی گئی اور کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے کھول کر سر اور بازو کھڑکی سے باہر لٹکا دیے۔ ٹھنڈی اور برفانی ہوا اس کے انگ انگ میں گھس گئی، لیکن وہ موسم سے بے پرواہ وہیں لٹکی رہی۔ میں نے اس کا سر اور بازو اندر کیے، لیکن جب اسے کھڑکی سے کھینچ کر باہر لانا چاہا تو میں نے محسوس کیا اس میں غیر معمولی طاقت آ گئی ہے۔ کوشش کے باوجود میں اسے کھلی کھڑکی سے واپس نہ لا سکی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس پر وحشت پن کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ وہ بے خیالی میں کر رہی ہے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ وودرنگ ہائٹس تو بہت دور کی بات ہے، پاس بھی کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی، لیکن وہ بولے جا رہی تھی، وہ دیکھو، وودرنگ ہائٹس میں میرے کمرے میں موم بتی جل رہی ہے، درخت کے جھولنے سے موم بتی ٹمٹما رہی ہے اور بجھتے بجھتے بچ رہی ہے، اور وہ ادھر جوزف کے کمرے میں دوسری موم بتی جل رہی ہے۔ اسے عادت ہے نا دیر تک ہمارا انتظار کرنے کی، تاکہ گیٹ کو تالا لگا سکے، لیکن ابھی اسے کافی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ آج مجھے وہاں پہنچنے میں دیر لگ جائے گی۔ راستہ سنگلاخ ہے اور دل بجھا ہوا۔ پھر ہمیں گورٹن کے قبرستان میں سے بھی تو ہو کر جانا ہے۔ یہاں قبرستان میں جو روحیں آوارہ پھرتی ہیں، ہم دونوں کو کئی بار ان سے واسطہ پڑا ہے اور ہم ان کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے رہے ہیں، لیکن ڈیئر ہیتھ کلیف، اگر آج میں تمہیں لے کر اس قبرستان میں سے گزرنا چاہوں تو کیا تم یہ خطرہ مول لوگے؟ اگر تم آج ایسا کر دکھاؤ تو ایمان سے میں تمہاری ہوں۔ یہ لوگ مجھے منو ٹنو مٹی کے نیچے دفن کر دیں، چاہیں تو اوپر گرجا تعمیر کر دیں، لیکن میں زمین کا سینہ چیر کر نکلوں گی، اور جب تک تم ساتھ نہ ہوگے چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ یوں مسکرائی جیسے ہیتھ کلف واقعی اس کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ پھر بولی، وہ دیکھو، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ اچھا، میں آتی ہوں، لیکن کوئی راستہ تو بتاؤ، جلدی کرو، بہت سست ہو تم۔ میں کہتی کہ اس پاگل پن میں بھلا اس سے کیا بحث کرتی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح اسے بھی پکڑے رکھوں اور کوئی شال یا کمبل وغیرہ بھی اس پر ڈال دوں، کیونکہ میں اسے کھڑکی میں یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر کینت کی یہ بات مجھے یاد تھی کہ ایسا مریض اچانک کھڑکی سے کود بھی سکتا تھا۔ میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ میں کمرے کی کنڈی ہلتی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ایڈگر اندر داخل ہوا۔ وہ لائبریری میں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ رات کے اس پچھلے پہر کمرے میں ہماری گفتگو کی بھنک سن کر یوں ہی اندر آ نکلا۔ اس نے حیران ہو کر کیتھی کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔ کمرہ گرم ہونے کی بجائے بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ کبھی کیتھی کو دیکھتا، کبھی مجھے۔ پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہتا، میں بولی، مسٹر ایڈگر، کیتھی بہت بیمار ہے، یہ میری ایک نہیں مان رہی۔ خدا کے لیے ناراضگی جانے دیں اور میری مدد کریں کہ میں اسے واپس چارپائی پہ لٹا سکوں۔ وہ اپنی حیرانی پہ قابو نہ پا سکا اور بوکھلا کر بولا، کیتھرین بیمار ہے؟ نیلی، وہ کھڑکی بند کر دو۔ کیا بات ہے کیتھرین؟ اپنی بیوی کے چہرے کی تھکاوٹ اور پرمردگی دیکھ کر وہ گنگ ہو گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی کیتھی کو۔ میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیتھی نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ بتایا، نہ آج شام سے پہلے ہم میں سے کسی کو اندر آنے دیا کہ ہم اس کی حالت کی اطلاع آپ کو دے سکتے۔ ویسے کوئی خاص بات نہیں، کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے یہ بات یوں بے پرواہی سے نہ کہنی چاہیے تھی۔ آقا کے ماتھے پر تیوریاں ابھریں اور انہوں نے نہایت کرخت لہجے میں کہا، کوئی خاص بات نہیں؟ نیلی، کیا یہ تم کہہ رہی ہو؟ مجھے اس بات سے بے خبر رکھ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے کیتھی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ پہلے چند لمحے تو کیتھی نے اسے بالکل نہ پہچانا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے تھوڑی دیر پہلے خلا میں فرضی ہیتھ کلف سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نگاہیں ایڈگر پر جم گئیں اور اس نے اسے پہچانتے ہوئے بے رخی سے کہا، تو تم آ گئے ایڈگر لنٹن؟ تم ان چیزوں میں سے ہو کہ جب ان کی شدید خواہش کی جائے تو بالکل نہیں ملتی، اور جب ملتی ہیں تو کسی کو ان کی خواہش نہیں ہوتی۔ میرا اندازہ ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے بڑی معذرت کریں گے، معافیا مانگیں گے، لیکن یہ پچھتاوے مجھے اب میری ابدی آرام گاہ سے زیادہ دنوں دور نہیں رہ سکتے۔ وہ سامنے میری آخری آرام گاہ کے لیے جگہ وقف ہو چکی ہے، اور بہار کا موسم ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔
تمہاری مرضی ہوئی تو میری قبر پر آ جایا کرنا، نہیں تو نہ صحیح۔ ایڈگر بولا، کیتھرین، یہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ کیا اب میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا اب بھی تم اس کمبخت ہیتھ کلف؟ خاموش، کیتھی بولی۔ اگر تم نے دوبارہ یہ نام لیا تو میں اس کھڑکی سے کود کر جان دے دوں گی۔ یہ جو کچھ تمہارے بازوؤں میں ہے یہ تو محض پنجرہ ہے۔ پنچھی تو تمہارا نہیں، میری روح تو عنقریب ان پہاڑیوں کے اوپر چکر لگا رہی ہوگی۔ ایڈگر، اب میں تمہیں نہیں چاہتی۔ میں اس منزل سے گزر چکی ہوں جہاں میں تمہیں چاہا کرتی تھی۔ تم اب کتابوں میں پناہ لے سکتے ہو، میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میں نے لقمہ دیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا جناب، یہ شام سے یوں ہی واہی تباہی بک رہی ہے، اسے ذرا خاموش اور پرسکون ہونے دیں، مناسب نگرانی سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہمیں اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایڈگر تلخی سے بولا، مجھے تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں، تم نے جان بوجھ کر مجھے اندھیرے میں رکھا، غضب خدا کا۔ تم نے مجھے بالکل نہ بتایا کہ 3 دن سے کیتھرین پر کیا بیت رہی ہے، جبکہ تم بچپن سے اس کی فطرت کو سمجھتی ہو۔ کتنی سنگ دل ہو تم۔ مہینوں کی بیماری سے مریض کا یہ حال نہیں ہوتا جو کیتھرین کا ان 3 دنوں میں ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنا دفاع کرتی۔ میں نے بھی اسی تلخی سے کہا، میں جانتی تھی کہ کیتھی نہایت ضدی اور آمرانہ طبیعت کی مالک ہے، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ اس کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا نہ تھا کہ محض مالکہ کی خوشنودی کے لیے مجھے ہیتھ کلف کی دست درازیوں اور زیادتیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ میں نے ایک وفادار نوکر کی طرح آپ کو باخبر رکھا، لیکن آپ نے ایسا سبق سکھایا کہ آئندہ ایسی اطلاعات آپ خود ہی حاصل کر سکیں۔ وہ بولا، آئندہ تم کوئی ایسی کہانی گھڑ کر لاؤ گی بھی تو کھڑی کھڑی نوکری سے نکالی جاؤ گی۔ جی نہیں، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس صورت میں آپ آئندہ کبھی کوئی ایسی بات نہ سنیں گے۔ ہیتھ کلف کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر جب چاہے آئے اور آپ کی بہن کو گمراہ کرے یا آپ کی بیوی کو آپ کے خلاف ابھارے۔ کیتھی، جو اب تک گمسم تھی، اپنا ذکر سن کر بھڑکی۔ اچھا، تو یہ سب تمہاری کارستانی ہے؟ تم میری خفیہ دشمن ہو چڑیل۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں ٹھیک کرتی ہوں۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ایڈگر کی باہوں سے نکلنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ایڈگر نے اسے نہ چھوڑا۔ مجھے کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں قصوروار ہوتی تو گھبراتی۔ پھر بھی میں نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے دیر کرنی مناسب نہ سمجھی اور فوراً ڈاکٹر کو بلانے چل دی۔ باغ سے گزر کر کیا دیکھتی ہوں کہ بیرونی دیوار پر ایک کیل کے ساتھ کوئی سفید چیز لٹک رہی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ چیز ہوا سے نہیں ہل رہی، کیونکہ اس کی حرکت میں باقاعدگی نہ تھی۔ اگرچہ میں جلدی میں تھی، پھر بھی میں نے بہتر سمجھا کہ بعد میں پریشان ہونے کی بجائے کہ خدا جانے کیا جن بھوت یا چڑیل تھی، ابھی دیکھ لوں یہ کیا چیز ہے۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ یہ ایزابیل کا کتا فینی تھا۔ اسے گلے میں رومال باندھ کر کیل سے ٹانگ دیا گیا تھا اور اس کا دم نکلنے ہی والا تھا۔ میں نے جلدی سے گانٹھ کھولی اور معصوم جانور کو باغ میں پھینکا۔ رات کو جب ایزابیل سونے کے لیے اوپر گئی تھی تو میں نے اسے اس کے پیچھے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سڑک پر کیسے پہنچ گیا اور کس شیطان نے اس کی یہ درگت بنائی ہے۔ کتے کی گلے کی گانٹھ کھولتے ہوئے مجھے ایسی آواز بھی آئی تھی جیسے کوئی تیز گھوڑا دوڑائے جا رہا ہو، اور اگرچہ رات کے پچھلے پہر اس قسم کی آواز اس علاقے میں بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے، لیکن میرے ذہن پر اتنی بہت سی چیزیں بیک وقت چھائی ہوئی تھیں کہ میں نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اتفاق سے ڈاکٹر کینتھ عین اسی وقت کسی مریض کو دیکھ کر واپس آیا تھا۔ میں نے کیتھی کی حالت بیان کی تو فوراً میرے ساتھ چل پڑا۔ وہ صاف گو قسم کا آدمی تھا۔ اس نے واضح طور پر اپنے شکوک کا اظہار کر دیا کہ کیتھی پر بیماری کا یہ دوسرا حملہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تا وقت ہے کہ اس کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل نہ کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، نیلی، ایک بات تو بتاؤ، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیتھی کی اس بیماری کی کوئی وجہ بھی ہے۔ گرینج میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ کیتھی جیسی نوجوان اور نو بیاہتا لڑکی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیمار کیوں ہوتی رہتی ہے؟
بیماری کا موجودہ حملہ کیسے شروع ہوا وہ تو ایڈگر ہی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن آپ اس ارنشو خاندان کے افراد کو جانتے تو ہیں۔ پل بھر میں ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، لیکن کیتھی تو سب سے آگے نکل گئی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میاں بیوی کا کوئی معمولی سا جھگڑا ہوا تھا۔ کیتھی کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور اوپر جا کر کمرے کی کنڈی اندر سے لگا لی۔ کھانا پینا بند، اور اب پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہے، جیسے انسان نیند میں بولتا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کو پہچانتی تو ہے، لیکن عجیب بے تکی اور بے ربط باتیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ایڈگر کو تو بڑا افسوس ہوگا۔ صرف افسوس؟ وہ تو جان ہار دے گا اگر کیتھی کو کچھ ہو گیا۔ آپ اسے کچھ بتاتے ہوئے احتیاط سے کام لیجئے گا۔ میں تو اسے بہت عرصہ پہلے تنبیہ کر چکا ہوں، اسے اپنی غفلت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیا پچھلے دنوں اس کی ہیتھ کلف سے دوستی رہی ہے؟ میں نے کہا، ہیتھ کلف اکثر گرینج آتا رہتا ہے، لیکن مالک کی دوستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مالکہ سے بچپن کی دوستی کی بنا پر۔ آج کل اس کے آنے جانے پر پابندی ہے۔ وہ ایزابیل کے ساتھ کچھ چکر چلا رہا تھا، میرا خیال ہے اب گرینج کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے براہ راست سوال کیا، تو کیا مس ایزابیل ہیتھ کلف کو پسند نہیں کرتی؟ میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ جی، میں ایزابیل کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتی ہوں، ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، وہ بہت چکر قسم کی لڑکی ہے، لیکن ہے بڑی احمق۔ مجھے نہایت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ شب وہ اور ہیتھ کلف تمہارے باغ کے پچھواڑے 2 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ اسے مجبور کرتا رہا کہ اب وہ واپس گھر نہ جائے، بلکہ ابھی اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ ایزابیل نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگلی ملاقات پر وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے گی۔ تم ایڈگر سے کہنا کہ وہ ذرا ہوشیار رہے۔ اس خبر سے مجھے پسینہ آ گیا۔ میں ڈاکٹر کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تیز تیز بھاگی۔ کتا باغ میں ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے اس کے لیے اندر والا دروازہ کھولا، لیکن اندر جانے کی بجائے وہ گھاس کو سونگھ کر پہلے ادھر ادھر بھاگا، پھر سڑک کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اسے روک دیا اور سیدھی ایزابیل کے کمرے میں گئی، جہاں میرے شکوک منہ کھولے ہوئے کھڑے تھے۔ کمرہ خالی تھا۔ کاش میں چند گھنٹے پہلے اٹھی ہوتی تو کیتھی کی شدید بیماری یقیناً ایزابیل کو ایسا اقدام کرنے سے فی الحال باز رکھتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب صرف ایک ہی صورت تھی کہ گھوڑے پر ان کا پیچھا کیا جائے، لیکن ان کے پیچھے جاتا کون؟ مجھ میں یہ ہمت نہ تھی کہ میں گھر بھر کو جگا کر یہ منحوس خبر سناتی، اور کیتھی کی شدید بیماری کے پیش نظر ایڈگر کو تو میں یہ بات اپنی زبان سے بتانے کی جرت ہی نہ کر سکتی تھی۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنی زبان بند رکھوں اور سب کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ کینتھ پہنچا تو میں اندر گئی۔ کیتھی آخر کار سو گئی تھی۔ ایڈگر، جو اسے کسی نہ کسی طرح سلانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس کے اوپر جھکا ہوا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر اس پر جھکا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے غور سے معائنہ کرنے کے بعد کہا، ہر طرف مکمل سکوت رہنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ اپنی نیند پوری کر لے۔ مجھے اس نے علیحدہ بتایا کہ کیتھی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، البتہ اس کے دماغ میں مستقل طور پر خلل آ جانے کا ڈر ہے۔ اس رات میں پل بھر کے لیے نہ سو سکی، نہ ایڈگر۔ ملازمین معمول سے جلد اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کام دبے پاؤں چل کر رہے تھے کہ گھر میں ذرا بھی شور نہ ہو۔ سب لوگ کیتھی کی بیماری پر پریشان تھے، البتہ ایزابیل نہ تھی۔ نوکروں نے بھی خسر پھسر شروع کر دی کہ کیتھی بیمار ہے اور ایزابیل ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ خود ایڈگر کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ ایزابیل کو اپنی بھابھی کی شدید بیماری کا بھی کچھ خیال نہیں، ورنہ اسے اب تک آ کر پتہ کرنا چاہیے تھا۔ ادھر میں ڈر رہی تھی کہ یہ حکم کہیں مجھے ہی نہ ملے کہ ایزابیل کو جگاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ منحوس خبر میرے منہ سے پھیلے، لیکن اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ وہ یوں ہوا کہ ہماری ایک نوکرانی جو کسی قدر موٹے دماغ کی مالک تھی، الصبح گورٹن سے آیا کرتی تھی، وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چلائی، یا خدا، اب کیا ہوگا؟ آقا، آپ کی بہن!
उसके यूं ऊंचे आवाज में बोलने पर मैंने उसे डांटते हुए कहा, आहिस्ता बोलो, चिल्ला क्यों रही हो? एडगर बोला, कैथरीन बीमार है, आहिस्ता बोलो। क्या हुआ इजाबिल को? वो तेजी से बोली, वो भाग गई हीथक्लिफ के साथ। एडगर उछलकर खड़ा हो गया। क्या बकवास करती हो? यह कैसे हो सकता है? यह ख्याल उसे क्यों कर आया? नेली, जरा देखना तो। यह कहकर वो खुद ही नौकरानी को लेकर इजाबिल के कमरे की तरफ गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? नौकरानी बोली, मुझे वो लड़का मिला था जो सुबह यहां दूध सप्लाई करता है। मुझे देखते ही उसने मुझसे पूछा कि घर में कोई मुसीबत तो नहीं पड़ी हुई। मैंने यह समझते हुए कि उसका इशारा मालका की बीमारी की तरफ है, उसे बताया कि हम तो सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हैं। उस पर जब उसने पूछा कि क्या कोई उनके ताक़ुब में गया है तो मैं चकरा गई और उसकी तरफ घूर के देखने लगी। वो समझ गए कि हमें कुछ पता नहीं। फिर उसने बताया, एक आदमी और एक लड़की गमरटन में एक लोहार के पास घोड़े को नाल लगवा रहे थे। यह आधी रात से बात की बात है। लोहार की लड़की भी जाग उठी। वो उन दोनों को पहचानती थी। हीथक्लिफ तो उसने पहली नजर में पहचान लिया। लड़की के चेहरे पर पर्दा था, लेकिन जब उसने पानी मांगा तो पीते पीते वक्त निकाब कुछ सरक गया। उसने इजाबिल को फौरन पहचान लिया। घोड़े की दोनों बागें हीथक्लिफ के हाथ में थीं और उन सड़कों पर घोड़ा जिस कदर तेज दौड़ सकता है उसने दौड़ाया। लड़की ने भी अपने बाप लोहार को तो न बताया, लेकिन सुबह उठते ही तमाम गांव में बात फैला दी। मैं यूं ही बात रखने के लिए इजाबिल के कमरे की तरफ दौड़ी। अंदर झांक कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था और मैंने नौकरानी के बयान की तस्दीक कर दी। एडगर कैथी के सिरहाने अपनी जगह पर बैठ चुका था। मेरे पास आने पर उसने नजरें ऊपर उठाई और मेरे चेहरे से तमाम बात समझकर फिर नजरें नीची करके बंद कर लीं। जब कुछ देर तक वो कुछ न बोला तो मैंने पूछा, इजाबिल को वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए। एडगर ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया, वह अपनी खुशी से गई है, उसे अपनी मर्जी करने का पूरा हक था। मुझसे आइंदा उसका जिक्र मत करना। आज के बाद वो मेरी बहन नहीं। यह इसलिए नहीं कि मैंने उसे छोड़ा, बल्कि इसलिए कि वो मुझे छोड़ गई। उसके बाद उसने इस मौजू पर कोई बात न की, कभी जिक्र तक न किया। सिर्फ इतनी हिदायत की कि जब भी इजाबिल के ठिकाने का पता चले तो उसकी चीजें उसे भिजवा दी जाएं।